بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اور جب یہ لوگ کوئی بے حیائی والا کام کرتے ہیں قالوا تو کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا کہ ہم نے اسی پر اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے واللہ امرنا بہا اور کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے قل آپ فرما دیجئے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں کرتا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون کیا تم اللہ پر ایسی بات کہتے ہو جس کا تم میں ذرا کے برابر بھی علم نہیں، تم جانتے نہیں۔ مشرکین مکہ کفار مکہ جیسا کہ اوپر کی آیتوں کے اندر آیا کہ اوپر کی آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خاص طور کے اوپر لباس کی تاکید فرمائی، کپڑے پہننے کی، جیسا کہ ان کے یہاں ایک عام رواج تھا کہ وہ ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصی لباس کے بارے میں ان کو ترتیب دی کہ بھائی لباس پہنو۔ لباس کون سا؟ ایسا لباس جو تمہارے سطر کو ڈھانپے، جو زینت اختیار کرنے کے لیے ہو، کہ ایسا لباس پہنو، اس لیے کہ ننگا پن یہ فحاشی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے حیائی کو، فحاشی کو، عریانیت کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسا مت کرو، اور یہ سارے کام بے حیائی کے، اذا فعلوا فاحشہ، اور جب یہ لوگ کوئی برا، فاحشہ کہتے ہیں بری، جو ہے بے حیائی والا کام، بے شرمی والا کام، جس کو شریعت نے ناپسند کیا ہو، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہو، کہ ایسے کام کو فاحشہ کہا جاتا ہے۔ جسے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، کہ نماز جو ہے بے حیائی والے کاموں سے روکتی ہے، انسان بے حیائی والے کاموں سے روکتی ہے، اور منکر کہتے ہیں ناپسندیدہ کام کو۔ فحشا کس کو کہتے ہیں؟ بے حیائی والے کام، بے شرمی والے کام، اور عریانیت والے کام، کہ اس سے نماز روک دیتی ہے بندوں۔ اور نماز سے مراد یہ کہ جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، جتنے بھی اللہ کے اوامر ہیں، جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں، یہ سارے کے سارے احکامات کے اوپر اگر انسان عمل کرنے والا بن جائے تو اس عمل کی بدولت انسان بے حیائی سے بچ جاتا ہے، اس عمل کی وجہ سے بے حیائی والے کاموں سے بچ جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے اوامر پورا کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر شیطان کا زور کم ہو جاتا ہے۔ شیطان کا زور کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے۔ جب شیطان کا زور اور تسلط اس کے اوپر کم ہو جاتا ہے تو پھر بندہ خود بخود گناہوں سے بچنے والا بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ فاحشہ کے ایسی چیزوں سے بچو کہ جو بے شرمی کی حد تک پہنچانے والی، عریانیت تک پہنچانے والی ہے، ایسی چیزوں سے بچو۔ لیکن جب یہ لوگ کفار مکہ، مشرکین مکہ جب ایسے کام کرتے تھے اور ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ مت کرو، تو وہ کہتے تھے کہ وجدنا علیہا آباءنا، یہ پہلی دلیل تھی، ہم کیوں نہ کریں یہ کام، یہ ننگا طواف ہم کیوں نہ کریں،
اس لیے کہ ہم نے ہمارے آبا اجداد کو، بڑے بوڑھوں کو، پہلے لوگوں کو ہم نے ایسا ہی کرتے ہوئے پایا کہ پہلے سے چلا آ رہا، یہ چیزیں پہلے سے چلی آ رہی ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تقلید آبائی جس کو کہتے ہیں، تقلید آبائی، کہ اپنے باپ داداؤں کے دین پر چلنا، اپنے باپ داداؤں کے دین پر چلنا، اگرچہ وہ باپ دادا گمراہی پر ہو لیکن پھر بھی ہم چلیں گے، ہم کریں گے، اس لیے کہ ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت ساری رسومات و رواجات ایسے ہی ہوتے ہیں جس کو ہم ان چیزوں کا نام دیتے ہیں دلیل کے طور کے اوپر کہ بھائی ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے ہم کر رہے۔ بہت ساری خرافات، بہت ساری بدعات ہمارے معاشرے کے اندر ایسی جنم لے لیتی ہے جس کو ہم نہیں پسند کرتے لیکن پھر بھی کرنا پڑتا ہے، معاشرے کے زور کی وجہ سے، خاندان کے زور کی وجہ سے، گھر والوں کے زور کی وجہ سے، تو مجبور کرتے ہیں ہمیں کرنے کے اوپر، اسے ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، لیکن کیا جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، ایک چیز پہلے سے چلی آ رہی ہے، برسوں سے ہمارے باپ دادا، ان کے باپ دادا یہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر بھی یہ کرنا ہی پڑے گا۔ بڑے سے بڑا دیندار گھرانہ ہو لیکن وہ بھی اسی چیزوں سے محفوظ نہیں ہوتا، وہ بھی اسی چیزوں سے محفوظ نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے یہاں زیارت کی مجلسیں ہوتی ہے، 40ویں کی مجلسیں ہوتی ہے، برسیوں کی مجلسیں ہوتی ہے، اس کے اندر کھانا کھلانا اور دیگی چڑھانا، فاتحہ اور کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے، کیسی ہے؟ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس کو پھر بھی کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر والے مجبور کرتے ہیں، خاندان والے مجبور کرتے ہیں۔ وہ آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ساری آئٹمیں کھانے کی سامنے نہیں رکھی جائے گی اور اس کے اوپر کچھ پڑھا نہیں جائے گا، وہاں تک مرحوم کو کھانا اور ثواب نہیں پہنچے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ، یہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ بھائی سامنے وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے جو مرحوم کھاتا تھا، جو مرحوم کھاتا تھا پیتا تھا، وہ ساری آئٹمیں سامنے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کھانے کے اوپر فاتحہ ہوگا، وہ کھانے کے اوپر سے فاتحہ پڑھی جائے گی، قل هو اللہ پڑھی جائے گی، قل اعوذ برب الناس پڑھی جائے گی، قل اعوذ برب الفلق پڑھی جائے گی، چاروں قل پڑھی جائے گی، پھر ایصال ثواب کیا جائے گا، تب جا کے مردے کو ثواب پہنچے گا۔ تب جا کے کیا پہنچے گا؟ مردے کو ثواب پہنچے گا، اس کے بغیر ثواب نہیں پہنچتا۔ بغیر کھائے پیے ثواب، کھانے پینے کا کیا تعلق ہے ثواب؟ کھانے پینے کا کوئی تعلق ہے ثواب سے؟ اور کھانا جو پڑھا رہتا ہے، جس کے اوپر ساری چیزیں پڑھی جاتی ہے، تو اس کو بھی پھر قبر کے اندر دفن کرو۔ اس کو اگر پہنچانا ہی ہے تو وہ سارا جو دسترخوان کے اوپر پڑا ہوا ہے، وہ حلوہ ملیدہ اور تربوز اور ساری فروٹ کے آئٹم ہے، وہ سب جمع کر کے اس کو بھی جو ہے قبر کے اندر دفن کرو سائڈ کے اندر، تو حقیقی معنی میں مردے تک پہنچے گا۔ تو حقیقی معنی کے اندر مردے تک پہنچانا ہے تو اس طریقے سے کرو۔ یہ تو سارا پیچھے والے کھا جاتے ہیں، یہ تو سارا وہ فاتحہ پڑھنے والے مولانا اور ملا اور جو بھی آتے پڑھنے کے لیے، وہ سارا ہڑپ کر کے جو پتیلا لے کے اپنے گھر کے اوپر چلا جاتا ہے۔ اب وہاں کہاں مردہ لینے کے لیے جائے گا؟ اس کے گھر کے اوپر جائے گا مردہ لینے کے لیے؟ زندے لوگ کھا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مردوں کو پہنچ رہا ہے، کھا زندہ رہا ہے اور پہنچ رہا ہے مردوں کو۔ کامن سینس نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں انسان کے اندر؟ سوچنے کی بات ہے کہ یہ سارے رواج جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے، یہ ان کی غلطی ہے۔ ہمارے اندر بھی ایسے جوابات دیے جاتے ہیں جو کفار مکہ مشرکین مکہ دیا کرتے تھے کہ بھئی ہمارے باپ داداؤں کے زمانے سے چلا رہا ہے۔ آج اگر آپ ان ساری چیزوں سے کسی کو روکے کہ بھئی یہ نہ کرے، تو یہ تو پہلے سے چلا ہوگا، یہ تو پہلے سے چلا ہوگا، یہ تو کرنا ہی پڑے گا، یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اگر جو مرد حضرات مان گئے تو عورتیں مجبور کریں گی آپ کو، گھر کی عورتیں آپ کو مجبور کرے گی کہ نہیں یہ تو کرنا پڑے، اپنا باپ پڑا ہے تو زیارت تو ہونی چاہیے، بغیر زیارت کے تو ثواب پہنچے گا نہیں، بغیر زیارت کے تو ثواب پہنچتا ہی نہیں۔ یہ ہماری سوچ ہے، حالانکہ اسلام کا، شریعت کا، دین کا اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھو، آپ کی زندگی کے اندر بے شمار صحابہ شہید ہوئے، آپ کی موجودگی کے اندر بے شمار صحابہ
شہید ہو گئے. کبھی آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کیا ہو کہ چلو آؤ ایصال ثواب کر لیتے؟ آؤ کیا کرتے ہیں؟ سب کو جمع کیا ہو کہ آؤ ایصال ثواب کرتے، آؤ لوگوں کو کھانا کھلاتے، آؤ دیگ چڑھاتے. ایسا کبھی ہوا؟ بدر کے اندر کتنے صحابہ شہید ہوئے، احد کے اندر کتنے صحابہ شہید ہوئے. اللہ کے نبی کی موجودگی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہے، حیات ہے. آپ کی زندگی کے اندر آپ کی بیٹی کا انتقال ہوا، آپ کی بیٹی کا بھی آپ نے کبھی زیارت و چالیسہ نہیں کیا. خود کی بیٹی کا کبھی زیارت و چالیسہ نہیں ہوا، کبھی برسی نہیں ہوئی. اور ہمارے یہاں تو بوڑھا بیچارہ انتقال ہو گیا. اب انتقال ہونے کے بعد اب تیسرے دن اس کا مطلب ہے تیسرے دن اب اس کی زیارت ہوگی. تیسرے دن کیا ہوگی؟ زیارت. حالانکہ اس کو ضرورت ہوتی ہے، ابھی تازہ مرا ہے تو اس کو ضرورت ہے کہ جلدی سے اس کو اصال ثواب کیا جائے، اس کو پہنچایا جائے تاکہ وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، 2 دن تو تجھے برداشت کرنا ہی پڑے گا، 2 دن تو تجھے برداشت کرنا ہی پڑے گا، ہم تو تیسرے دن ہی پہنچائیں. حالانکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ بھائی آدمی جب قبر کے اندر چلا گیا، جو دفنانے والے 40 قدم دور چلے آتے، پھر اس کے سوال و جواب شروع ہو جاتے، سوال جواب اس کے شروع ہو جاتے. وہ انتظار نہیں کرتے کہ بھائی زیارت ہوگی. فرشتے کہتے ہیں کہ اب زیارت ہو جائے تو بعد میں سوال جواب کرنے کے لیے آئیں گے. فرشتے انتظار نہیں کرتے، ہم لوگ اس کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ تڑپنے کے لیے چھوڑ دیں کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے 3 دن تو انتظار کرنا پڑے گا، جو بھی عذاب و بھگت لے. 3 دن کے بعد باقاعدہ دیگ چڑھے گی، کھانے کا پیٹ میں جائے گا، اس کے بعد اصال ثواب نکلے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد حقیقی معنی کے اندر اصال ثواب ہوگا. اب اس کے بعد زیارت ختم ہو گئی، اب کو یاد کرنے والا نہیں. اب سیدھا 40ویں کو 20 کے اندر کیا ہوا بیچارے کے ساتھ کوئی پرسانے حال نہیں. 20 کے اندر 40 دن کے اندر کیا ہوا؟ کوئی پرسانے حال نہیں. سیدھا 40واں آئے گا، اب سیدھا 40ویں کو یاد کیا جائے گا. اب 40واں دن آئے گا، اب اس کو اصال ثواب ہوگا، بیچارہ تھوڑی ٹھنڈی راحت لے گا. اب اس کے بعد 1 دن کا اس کا خوشی کا دن ہوگا. اب اس کے بعد 40واں دن ختم، 41واں دن پھر عذاب شروع، پھر برسی آ جائے گی 1 سال کے بعد. پھر برسی نے 40واں کیا پتہ نہیں ہے. روزانہ جب اصال ثواب کرو گے، نفلی جو ہم صدقات کرتے، خیرات کرتے، نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، اس میں نیت کر لو، اللہ ثواب پہنچا دے. اصال ثواب تو بہت آسان چیز ہے. اصال ثواب بہت آسان چیز ہے. ہر نماز کے اندر اللہ نے نفل رکھی، ہر نماز کے اندر نفل نماز رکھی ہے کہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اور نفلی نمازوں میں نیت کر لو اور اپنے مرحومین کو اصال ثواب کر دو، اللہ پہنچا دے. اللہ کیا کرے گا؟ آپ نے 10 روپے کسی کو دیے، صدقہ دیے، خیرات دیے، اس میں نیت کر لو کہ اللہ میرے مرحوم والدین کو، میرے مرحوم رشتہ داروں کو اس کا ثواب پہنچا دے، اللہ پہنچا دے گا. اب اس کے اندر انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی نفلی ہم عمل کریں، جیسا ہم نے قرآن شریف پڑھا، قرآن شریف کی ایک سورت پڑھی، ایک آیت پڑھی، اس آیت کے اندر بھی اگر ہم نیت کر لیں کہ اللہ اس کا ثواب میرے مرحومین کو پہنچا دے، اللہ اس کا اجر کو پہنچا دے. کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں. لیکن ہم نے اس کو مشکل بنا لیا. ہم نے کیا کر لیا؟ اس کو مشکل بنا. سارے ثواب تو بہت آسان ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، بس نیت کا دخل ہوتا ہے. ہماری نیت کا دخل ہوتا ہے. بہت سارے کام ایسے ہم کر دیتے ہیں کہ جس کے اندر ہماری کوئی نیت ہی نہیں ہوتی، تو پھر اس کے اوپر کوئی اجر ثواب مرتب بھی نہیں ہوتا. ان کاموں کے اندر ہماری نیت ہی نہیں ہوتی، تو پھر ان ایسی چیزوں کے اندر اللہ کی طرف سے کوئی ثواب نہیں ملتا، مرتب ہی نہیں ہوتا. نیت کے اوپر دار و مدار ہوتا ہے، نیتوں کے اوپر دار و مدار ہوتا ہے. کہ تو جو بھی ہم کام کریں، چھوٹا بڑا، نفلی، قرآن کی تلاوت کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، کچھ بھی کرے، اس میں کم سے کم نیت کر لو. اپنے مرحومین کی، کل امت کی نیت کر لو، کل مرحومین کی نیت کر لو. اللہ سب کو اس کا اجر پہنچائے گا. سب کو کیا کر دے گا؟ اللہ اجر پہنچائے گا. وہاں قبر کے اوپر جانا بھی ضروری نہیں ہے، یہاں بیٹھ کر بھی آپ کر سکتے ہیں، یہاں بیٹھ کر بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ ٹیکنالوجی اللہ کے دربار کے اندر موجود ہے کہ قبر کے اوپر جانا ضروری نہیں ہے. قبر کے اوپر جاؤ گے پھر وہاں پڑھو گے وہی اصال ثواب ہوگا، نہیں. یہاں بیٹھ کر بھی آپ اپنے مرحومین کو اصال ثواب کر سکتے ہیں. بہت آسان ہے. تو یہ چیزیں کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہے ہمارے باپ داداؤں کے زمانے سے چلی آ رہی ہے کہ ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. اور دوسری دلیل یہ دیتے تھے کہ واللہ امرنا بہا. ایک تو ان کی دلیل یہ تھی کہ ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو ہی کرتے ہوئے پایا. اور دوسرا یہ بہتان کیا لگاتے تھے کہ اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا.
اللہ نے ہمیں یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ فرماتے قل، اے نبی ان سے کہو، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہ اللہ کبھی بھی بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی بے حیائی والے کاموں کا حکم نہیں کرتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ تم اللہ پر ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں، اللہ کے اوپر ایسا بہتان کرتے ہو، ایسی بات بنا کر پیش کرتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس، اور بغیر دلیل کے، بغیر علم کے تم اللہ کے اوپر تہمت لگا رہے ہو۔ اللہ نے کب کہا ہے ایسا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کب کہا ہے؟ آپ فرما دیجئے قل امر ربی بالقسط، آپ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ فرمائیے کہ میرا رب تو برابری کا حکم دیتا ہے۔ امر ربی بالقسط، قسط کہتے برابری کو، انصاف کو، عدل کو، جس کے اندر نہ حد سے زیادہ زیادتی ہو نہ کمی ہو، اعتدال والا حکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کون سا حکم ہوتا ہے؟ اعتدال، درمیانی والا حکم ہوتا ہے، جو افراط اور تفریط سے پاک ہوتا ہے، افراط و تفریط سے پاک ہوتا ہے، اس کو قسط کہا جاتا ہے۔ تو آپ فرما دیجئے کہ امر ربی بالقسط، کہ میرا رب تو انصاف کا حکم دیتا ہے، برابری کا حکم دیتا ہے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور تم اپنے چہروں کو نماز کے وقت سیدھا کر لو۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، کہ تم اپنے چہروں کو نماز کے وقت سیدھا رکھو۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اللہ ہی کو پکارو خالصتاً، اسی کے لیے دین کرتے ہوئے، اللہ ہی کو پکارو خالص، یعنی کہ اس کے اندر کسی کو شریک نہ کرو، اس کے اندر دکھاوا نہ ہو، اس کے اندر شہرت نہ ہو، اس کے اندر نام و نمود نہ ہو، اس ساری چیزوں سے پاک ہو تمہارا دل۔ اور جب تم اللہ کو پکارو تو اخلاص کے ساتھ پکارو۔ کیسے پکارو؟ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو چیزوں کی پاکی کا حکم دیا، ایک تو ظاہری پاکی بھی اور ایک باطنی پاکی بھی۔ سب سے پہلے ظاہر کو درست کرو۔ اللہ نے کہا کہ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم جو ہے اپنے چہروں کو سیدھا کرو، قبلے کی طرف ادھر دیکھنا اور جو ٹیڑھا میڑھا کھڑا رہنا یہ مناسب نہیں۔ اپنے ظاہری حلیے کو سیدھا کرو۔ کیا کرو؟ پہلے اپنے ظاہری حلیے کو سیدھا کرو، اس کے بعد باطن، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ دل کے اندر اپنی نیتوں کو درست کرو، دلوں کے اندر اپنی نیتوں کو درست کرو، اخلاص پیدا کرو، دلوں کے اندر کیا کرو؟ اخلاص پیدا کرو۔ جو بھی عمل اخلاص والا ہوگا، چاہے چھوٹا ہو یا تھوڑا ہو، اجر کے اعتبار سے اور وزن کے اعتبار سے کل قیامت کے لیے بڑھ جائے گا۔ ہماری بات، چھوٹا عمل ہوگا لیکن اگر اس کے اندر اخلاص ہے تو وزن کے اعتبار سے اور اجر کے اعتبار سے بڑھ جائے گا۔ کوئی آدمی 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے تہجد کی اخلاص کے ساتھ، اس کے دل کے اندر کوئی نام و نمود شہرت نہیں ہے کہ کوئی مجھے دیکھے گا، یہ کہے گا، کوئی میری تعریف کرے گا، یہ چیز اس کے دل کے اندر نہیں ہے۔ خالصۃ لوجہ اللہ، خالص اللہ ہی کے لیے اس نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اور ایک آدمی پوری رات نفلیں پڑھتا رہا، پوری رات قرآن کی تلاوت کرتا رہا، اس کے دل کے اندر یہ شبہ پیدا ہو گیا، کاش کوئی میری تعریف کر دے، کاش کوئی مجھے دیکھ لے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے مجھے اچھا کہے کوئی، یہ چیزیں، اس کی پوری رات کی عبادت بیکار ہو جائے گی۔ پوری رات کی عبادت کیا ہو جائے گی؟ بیکار ہو جائے گی۔ اس لیے ہر عمل کے اندر اخلاص یہ شرط ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ شرط ہے، چاہے چھوٹا عمل کرے یا بڑا عمل کرے، نام و نمود شہرت نہ ہو کہ بھائی دنیا والے دیکھیں گے تو میری تعریف نہیں، اللہ کو دکھانا مقصود ہو۔ کس کو دکھانا مقصود ہو؟ دنیا والے تعریف کریں گے، کتنی دیر کریں گے؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 1 دن، 2 دن، 3 دن، بعد میں ان کی زبانیں خشک ہو جائیں گی۔ لیکن اگر اللہ کے لیے کیا ہے اگر کوئی کام، تو یہ کام جو ہے قیامت تک چلے گا اور مرنے کے بعد تمہیں کام دے گا۔ کما بدأکم تعودون، آگے اللہ فرماتے ہیں جیسے اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، دوبارہ تم کو پیدا کرے گا، دوبارہ بھی تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرے گا۔ فریقاً ہدی و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک فریق یعنی ایک گروہ جس کو اللہ نے ہدایت دی، اور ایک گروہ وہ ہے جن کے اوپر گمراہی کو ثابت کر دیا گیا۔ حق علیہم الضلالہ یعنی ایسے لوگ کہ جو اللہ کے دین کو ماننے والے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جو رسول تھے، نبی تھے، ان کی باتوں کو انہوں نے مانا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ گروہ
ایسے جنہوں نے نبیوں کی باتوں کو ٹھکرا دیا اور تکبر کے اندر آ گئے، گھمنڈ کے اندر آ گئے کہ ہم تو ہمارے باپ داداؤں کے دین پر ہی مریں گے اور جئیں گے، اس کے علاوہ تمہارے دین کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر ہم نے گمراہی کو ثابت کر دیا، حق علیہم الضلالہ، کہ ان کے اوپر گمراہی کو بٹھا دیا ہم نے، اب جو ہے ان کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ آپ ان کو ہدایت، بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں بندوں کے کہ جن اعمال کی وجہ سے بندہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، اللہ کی نظروں سے کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے کوسوں دور چلا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کیا ہو جاتا ہے؟ کوسوں دور سے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں اور بعض کلام جو انسان کی زبان سے نکلتے ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کلام کی وجہ سے، ان جملوں کی وجہ سے آدمی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے، اور پھر حق علیہم الضلالہ، اس کے اوپر گمراہی کو لکھ دیا جاتا ہے کہ اب کوئی دنیا کی طاقت اس کو ہدایت نہیں دے سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ان کو۔ اولئک علیہم، اس سے پہلے پارے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے یہ لوگ ایمان لانے والے یعنی کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیے۔ مہر کیوں لگائی؟ ان کے گناہوں کی پاداش میں، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہدایت نہیں دے سکتی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، بے شک ان لوگوں نے شیاطین کو اپنا دوست بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم ہدایت کے اوپر، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کو یہ دل کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے دماغ کے اندر کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ ہدایت والا کام ہے۔ جیسے بدعتی حضرات جو ہے وہ کوئی بدعت کرتے ہیں، دین کے اندر شرک والا کام کرتے ہیں تو اس کو ثواب سمجھ کے کرتے ہو، کیا کرتے ہیں کہ بھئی یہ کام ثواب کا کام ہے اس لیے تو کر رہے، اس لیے تو وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، قرآن کہتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت کے اوپر، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت کے اوپر ہے، حالانکہ انہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے، شیطان کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے، اللہ کو چھوڑ دیا انہوں نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ دیا، اور یہ اپنی من گھڑت بدعات کو، رسومات کو یہ دین کا نام دیتے ہیں اور یہ شریعت کا نام دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت یافتہ۔ آگے انشاءاللہ ایک آیت باقی اس کو کل پڑھا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس باتوں پر عمل